بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے، فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرکب قضایا کو شروع کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَهَذِهِ بَسَائِطُ أي القضايا الثمانية المذكورة من جملة الموجهات بسائط اعلم أن القضايا الموجهة إما بسيطة وهي ما يكون حقيقتها إما إيجابا فقط أو سلبا فقط كما مر في الموجهات الثمانية وإما مركبة وهي التي تكون حقيقتها مركبة من إيجاب وسلب بشرط ألا يكون الجزء الثاني فيها مذكورة بعبارة مستقلة سواء كان في اللفظ تركيب كقولنا كل إنسان زاهق بالفعل لا دائما فقولنا لا دائما إشارة إلى حكم سلبي أي لا شيء من الإنسان بزاهق بالفعل أو لم يكن في اللفظ تركيب كقولنا كل إنسان كاتم بالإمكان الخاص فإنه في المعنى قضيتان ممكنتان عامتان أي كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام والعبرة في الإيجاب والسلب حينئذ بالجزء الأول الذي هو أصل القضية واعلم أن القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقيد مثل لا دوام ولا ضرورت۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ قضایا بسائط ہیں، یعنی جو قضایا 8 گزر چکے ہیں من جملہ موجہات قضایا میں سے وہ بسائط ہیں۔ آپ جان لیجئے کہ قضایا موجہہ یا تو بسیطہ ہوں گے اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کی حقیقت یا ایجاب ہوتی ہے فقط یا صرف سلب ہوتی ہے، جیسا کہ موجہات ثمانیہ میں گزر چکا، یا پھر یہ مرکب ہوں گے، اور یہ وہ قضیے ہوتے ہیں کہ جن کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جزء ثانی اس کے اندر ذکر نہ ہو مستقل عبارت کے ساتھ۔ برابر ہے کہ لفظ کے اندر ترکیب ہو، جیسا کہ ہمارا قول کل انسان ذاہق بالفعل لا دائما۔ اب ہمارا قول لا دائما یہ اشارہ ہے سلبی حکم کی طرف، یعنی لا شیء من الانسان بذاہق بالفعل، یا پھر لفظ میں ترکیب نہ ہو، جیسا کہ ہمارا قول ہے کل انسان کاتم بالامکان الخاص، اس لیے کہ یہ معنی میں دو قضیے ممکن عامہ ہیں، یعنی کل انسان کاتم بالامکان العام ولا شیء من الانسان بکاتم بالامکان العام، اور اعتبار ایجاب اور سلب میں اس وقت جزء اول کا ہوتا ہے جو کہ قضیے کے اصل ہے، اور آپ جان لیجئے کہ قضیہ مرکبہ سوائے اس کے نہیں اس کو حاصل کیا جاتا ہے قضیہ وسیطہ کو لا دوام اور لا ضرورت کی قید کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قضایا بسیطہ یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں۔ 8 قضیے بسیطہ ساری تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے عقلی طور پر جو احتمالات بنتے ہیں 28 احتمالات ہیں، وہ سارے کے سارے احتمالات بھی ہم نے ایک ایک کر کے سمجھ لیے ہیں۔ یہاں سے قضایا مرکبہ شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ چند باتیں ہیں سمجھنے والی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قضیہ مرکبہ کہتے کسے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ قضیہ مرکبہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اسی طریقے سے قضیہ مرکبہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سمجھنے کی ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ساروں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھیں کہ قضیہ مرکبہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ دیکھیں قضیہ مرکبہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بعض اوقات جو سامع ہے، یہ جو آپ کا مخاطب ہے، وہ اتنا ذہین اور عقل مند نہیں ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے اندر غلطی لگ جاتی ہے، جس غلطی کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرا قضیہ بھی ذکر کیا جاتا ہے جس سے وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مشروطہ عامہ کی آپ نے مثال پڑھی تھی، کلو کاتب متحرک الاعصاب بضرورت مادہ مکاتبہ، یعنی تحرک اعصاب کاتب کے لیے اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف نہیں ہے تب تک کاتب کے لیے تحرک اعصاب ضروری نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ آپ کا مخاطب ہے اس کو سمجھنے کے اندر غلطی لگ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ جو تحرک اعصاب ہے، انگلیوں کو حرکت دینا، یہ کاتب کے لیے ہمیشہ ضروری ہے۔ تو مخاطب کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو منطقی حضرات ہیں وہ ایک دوسرا قضیہ بسیطہ بھی ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ والا قضیہ لا شیء من الکاتب بمتحرک الاعصاب بالفعل، کاتب کا کوئی فرد بھی متحرک الاعصاب نہیں ہے بالفعل، یعنی کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کوئی زمانہ ایسا لازمی طور پر پایا جائے گا جس میں جو کاتب ہے اس کے لیے تحرک اعصاب نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ ہے کہ جو مخاطب کا وہم ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ مخاطب کے وہم کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات قضایا مرکبہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے مخاطب کے وہم کو دور کرنے کے لیے قضایا بسائط کے بعد منطقی حضرات قضایا مرکبہ کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو قضیہ مرکبہ ہے وہ 2 قضیے ہوں گے وہاں پر، کیونکہ مرکب کا لفظ سے ہی بالکل واضح ہے کہ جس کے اندر ترکیب ہو، یعنی 2 قضیوں کو ملا کر ایک قضیہ بنایا گیا ہو۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو 2 قضیے ہیں یہ 2 قضیے بسیطے ہوتے ہیں، ان 2 قضیے بسیطوں کو ملا کر ایک قضیہ مرکبہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ صراحتاً ذکر نہیں ہوتا، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے نا 2 قضیے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ دونوں قضیے صراحتاً ذکر کیے ہیں، وہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے میں نے ذکر کیے ہیں، اس کو قضیہ مرکبہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جو قضیہ مرکبہ ہے اس میں پہلا قضیہ بسیطہ وہ تو صراحتاً مذکور ہوتا ہے، جبکہ دوسرا قضیہ
وہ صراحتاً ذکر نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف ایک یا دو لفظ کے ساتھ صرف اور صرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگر دونوں قضیے عبارت کے اندر مذکور ہوں گے تو منطقیوں کی اصطلاح میں اس کو قضیہ مرکبہ نہیں کہا جائے گا۔ اشارہ کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے امکان خاص کے ساتھ اشارہ کیا جائے، لیکن آپ نے اس میں یہ سمجھنا ہے کہ جو امکان خاص کے ساتھ جو اشارہ کیا جائے گا وہاں پر لفظوں میں ترکیب نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہے نا لا دوام ہے تو یہاں پہ لفظوں میں ترکیب ہوگی، اس سے پہلے ایک قضیہ بسیطہ ہوگا پھر لا دوام کی قید ہوگی، تو قضیہ بسیطہ اور لا دوام یہ دو قضیے مل کر مرکب بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے قضیہ بسیطہ اور لا ضرورہ یہ دو قضیے مل کر مرکب بن جائیں گے، لیکن امکان خاص کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ امکان خاص کے اندر ایک قضیہ مستقل ذکر کیا جاتا ہے، وہ مکمل قضیہ ہوتا ہے، اس ایک قضیے سے ہی دو قضیے نکل رہے ہوتے ہیں، اس ایک قضیے سے ہی ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں کل انسان کاتب بالامکان الخاص، اب یہ امکان خاص والا ایک قضیہ ہم نے ذکر کیا کل انسان کاتب بالامکان الخاص، لیکن یہ جب ہم نے امکان خاص ذکر کر دیا تو امکان خاص سے امکان عام سمجھا جا رہا ہے، امکان عام سمجھا جا رہا ہے ایجاب میں بھی اور سلب میں بھی، تو یہ والا جو قضیہ ہے اس قضیے سے دو مزید قضیے سمجھے جا رہے ہیں، کل انسان کاتب بالامکان العامی موجبہ میں، اور اسی طریقے سے لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العامی یہ سالبہ میں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو قضیہ ہے یہ قضیہ مرکبہ ہے، لیکن لفظوں کے اندر مرکبہ نہیں ہے کہ لفظوں میں اس سے پہلے ایک قضیہ بسیطہ ہو اس کے ساتھ پھر امکان خاص ذکر کر دیا جائے اور امکان خاص کو قضیہ بسیطہ سے مرکب کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک یہ مستقل قضیہ ہے جس سے ایک قضیہ مرکبہ یعنی دو قضایا بسیطہ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ای القضایا الثمانیۃ المذکورہ، جو 8 قضایا گزر چکے ہیں موجہات کے ضمن کے اندر وہ قضایا بسائط ہیں۔ اب قضیہ بسیطہ کیا ہوتا ہے وہ آگے خود ذکر کرتے ہیں کہ جو قضیہ بسیطہ ہے یا تو وہ ہوگا کہ اس کی حقیقت صرف ایجاب ہوگی یا اس کی حقیقت صرف سلب ہوگی، یعنی جو قضیہ بسیطہ ہے یا تو صرف موجبہ ہوگا، یہی والی مثال ہے کل انسان کاتب بالامکان العامی یہ موجبہ ہے، یا صرف سالبہ ہوگا کل لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العامی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایجاب اور سلب دونوں ایک ہی قضیے کے اندر جمع ہو، اگر ایجاب اور سلب دونوں ایک ہی قضیے کے اندر جمع ہوں گے تو وہ قضیہ بسیطہ نہیں رہے گا بلکہ قضیہ مرکبہ بن جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فی الموجہات ثمانیہ، جیسے وہ قضیہ موجہہ کی جو 8 قسمیں ہیں پھر اس کے کل 28 صورتیں ساری کی ساری تفصیل سے میں آپ کو نقشے کے اندر بتا چکا ہوں، اس میں گزر چکا ہے۔ وَإِمَّا مرکبہ، یا پھر قضیہ ایسا ہے کہ وہ مرکبہ ہوگا۔ مرکبہ کا کیا مطلب ہے؟ مرکبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو حقیقت ہے قضیے کی وہ ایجاب اور سلب سے مل کر مرکب ہوتا ہے، یعنی جو قضیہ مرکبہ ہے وہ دو قضیوں سے مل کر بنتا ہے، دو قضیوں بسیطوں سے، ان میں سے ایک قضیہ بسیطہ ہوتا ہے موجبہ اور دوسرا قضیہ بسیطہ ہوتا ہے سالبہ، تو موجبہ اور سالبہ دو قضیے بسیطوں سے مل کر ایک قضیہ مرکبہ تیار ہوتا ہے۔ بشرط اللہ یکون الجزء الثانی فیہا مذکورہ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا کہ جو آپ نے قضیہ مرکبہ بنانا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو دوسرا قضیہ ہے، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دو قضیے بسیطے ملیں گے تو ایک قضیہ مرکبہ بنے گا، تو دوسرا قضیہ بسیطہ جو ہے وہ صراحتاً عبارت کے اندر ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ اس کے اندر ذکر نہ ہو، بعبارت مستقلہ، مستقل عبارت کے ساتھ اس کے اندر ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا دوام، اس میں اشارہ 3 طریقوں سے ہوگا، یا تو لا دوام کی قید سے اشارہ ہوگا، یا لا ضرورت کی قید سے اشارہ ہوگا، یا پھر امکان خاص والے قضیے سے قضیہ مرکبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں مستقل عبارت نہیں ہونی چاہیے۔ سواء کان فی اللفظ ترکیب، برابر ہے کہ جو قضیہ مرکبہ ہے لفظ کے اندر ترکیب ہو، یعنی لفظ کے اندر مرکب ہو، ایک قضیہ بسیطہ ہے اس کے بعد جو دوسرا قضیہ ہے اس کو آپ نے لا دوام سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ایک قضیہ مرکبہ تیار کر دیا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کل انسان ضاحک بالفعل لا دائمہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کل انسان ضاحک بالفعل یہ ہو گیا ایک قضیہ بسیطہ موجبہ، لا دائمہ یہ قضیہ بسیطہ سالبہ ہے، لیکن یہ پورا قضیہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، صرف لا دائمہ لفظ لا کر قضیہ بسیطہ سالبہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے، اور لا دائمہ یہ لفظ اور یہ والا پورا جملہ اس سے ملا کر لفظ کے اندر ایک قضیہ مرکبہ تیار کر دیا گیا ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ برابر ہے کہ لفظ کے اندر ترکیب ہو، یعنی لفظ کے اندر دونوں قضیے مل کر مرکب بن گئے ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا لا دائمہ، یہ اشارہ ہے سلبی حکم کی طرف، یعنی لا دائمہ سے ایک اور قضیے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل او لم یکن فی اللفظ ترکیب، یا پھر ایسا ہوتا ہے قضیہ مرکبہ کے اندر لفظ کے اندر ترکیب نہیں ہوتی بلکہ ہوتا وہ ایک ہی قضیہ ہے۔ ترکیب تو یہ نا کہ مرکب ہو دو قضیوں سے، جیسے کہ یہ والی مثال ہے اس میں یہ مرکب ہے، ایک کل انسان ضاحک بالفعل اور دوسرا ہے لا دائمہ، ان دونوں سے مل کر قضیہ مرکبہ ہے، لیکن ترکیب نہ ہو مطلب یہ کہ ایک ہی قضیہ بسیطہ ہو، اس ایک ہی قضیہ بسیطہ سے ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں علم یکن فی اللفظ ترکیب، یا لفظ کے اندر ترکیب نہیں ہوگی، لفظ کے اندر ایک ہی قضیہ بسیطہ ہوگا لیکن اس سے ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص۔ اب یہ لفظ کے اندر تو ترکیب نہیں ہے، یہ تو صرف ایک قضیہ ہے کل انسان کاتب بالامکان الخاص، لیکن معنی کے اندر حقیقت کے اندر یہاں پر دو قضیے ممکن عام میں ہیں،
ممکن عامہ کے دو قضیے ہیں، ایک ہے موجبہ یعنی کل انسان کاتب بالامکان العامی، اور دوسرا ہے سالبہ لاشیہ من الانسان بکاتب بالامکان العامی۔ تو یہ چیز ہے، تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ قضیہ مرکبہ ہے، اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں یا تو آپ لادوام سے اشارہ کریں گے اور لادوام کو اور قضیہ بسیطہ کو ملا کر قضیہ مرکبہ تیار کر لیں گے، دوسرا یہ ہے کہ لا ضرورت کے ساتھ آپ اشارہ کریں گے قضیہ مرکبہ کی طرف، قضیہ بسیطہ اور لا ضرورت یہ دونوں قضیے ملا کر آپ ایک قضیہ مرکبہ تیار کر لیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ لفظوں کے اندر تو ترکیب نہ ہو، لفظوں کے اندر ایک قضیہ بسیطہ ہو لیکن اسی ایک قضیہ بسیطہ سے ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہو، اور وہ کون سا ہے؟ وہ امکان خاص والا قضیہ ہے، جیسے کل انسان کاتب بالامکان الخاص، اسی سے ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہے۔ والعبرۃ فی الایجاب والسلب، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ قضیہ مرکبہ کہتے کسے ہیں، قضیہ مرکبہ میں ایک موجبہ ہوتا ہے ایک سالبہ ہوتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ایک موجبہ اور ایک سالبہ تو ہوتا ہے، لیکن آیا اس قضیے کو موجبہ کہیں گے یا سالبہ کہیں گے؟ اگر موجبہ کہیں گے تو ٹھیک ہے موجبہ، لیکن سالبہ بھی تو ہے، یا اس قضیے کو آپ سالبہ کہیں گے؟ تو دیکھیں اس میں بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ پہلے قضیے کا اعتبار ہے، اگر پہلے قضیے کے اندر ایجاب ہے تو پھر اس پورے قضیے کو موجبہ کہہ دیا جائے گا جزء اول کا اعتبار کرتے ہوئے، اگر پہلے قضیے کے اندر سلب ہے تو پھر اس پہلے قضیے کا اعتبار کرتے ہوئے اس پورے قضیہ مرکبہ کو سالبہ کہہ دیا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعتبار ہوتا ہے ایجاب اور سلب میں اس وقت جزء اول کا ہوتا ہے جو اصل قضیہ ہے، کیونکہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ اصل قضیہ نہیں ہوتا، وہ صرف پہلے قضیے کے ضمن سے ہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے، وہ پہلے قضیے سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو اصل قضیہ وہ نہیں ہوتا، اصل قضیہ وہ ہوتا ہے جو عبارت کے اندر مذکور ہوتا ہے، دوسرے قضیے کی طرف تو اشارہ ہوتا ہے صرف۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو قضیہ مرکبہ ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قضیہ بسیطہ کو آپ لادوام کی قید کے ساتھ مقید کر دیں، جیسا کہ یہ تھا کل انسان ذاہق بالفعل لا دائما، یا اسی طریقے سے آپ قضیہ بسیطہ کو لا ضرورت کی قید کے ساتھ مقید کر دیں، اس سے قضیہ مرکبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ امکان خاص والے قضیے سے بھی قضیہ مرکبہ حاصل ہوتا ہے۔